بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ ریڈنگ کریں گے صفحہ نمبر 11 اور 12 کی۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے بعد سوال نمبر 1، 2 اور 3 کے جوابات۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں ریڈنگ کریں گے۔ آپ بک کھولیں گے، بک کا پیج نمبر 11، سبق نمبر 3 ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، پیج نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 11۔ اب میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سننا اور لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھنا اور ہائی لائٹ بھی کرتے جانا اور اس کے ساتھ لیڈ پینسل سے الفاظ معنی بک پر لکھتے جانا۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کے ننیال ماں کی طرف سے رشتہ دار، ننیال ماں کی طرف سے رشتہ دار گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات کا مطلب ہے چھٹیاں، تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ قریبی کا مطلب ہے نزدیکی، بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال خوش آمدید کہنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف، توئیں رے اور فے کے ساتھ لکھیں گے طرف۔ دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے، دھان چاول، ہرے بھرے سرسبز، ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہری بھری زمین کی وسعت۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ حد بندی۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ تانگے گھوڑا گاڑی۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ ماموں زاد ماموں کا بیٹا۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم تھکن اتارنا۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ رخ کا مطلب ہے سمت۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ گفتگو۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بک کا پیج نمبر 12 دیکھیں گے۔ بک کا پیج نمبر 12، دوسری لائن سے آپ ریڈنگ کرتا ہوں۔ احمد، مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ دیہات میں رہنے والا۔ ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ رواج طور طریقہ۔
شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، رات گئے رات تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے، مفید ہے۔ نانا جان شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد، نانا جان، میں نے سنا ہے شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان، بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتی ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، مشغول۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں نگرانی کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹانے کی مدد کرتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تیل یا گھی میں تلی ہوئی غذائیں۔ احمد کے ابا جان، واقعی دیہاتوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، قابل رشک فخر کے قابل۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذا مہیا ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ پریشانی۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس الٹ شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال، ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 11 اور 12 کی ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ تعطیلات، چھٹیاں، ننھیال، ماں کی طرف سے رشتہ دار، دھان، چاول، ماموزاد، ماموں کا بیٹا، رواج، طور طریقہ، مرغن، تلی ہوئی غذا، قابل رش، فخر کے قابل، رجحان، جھکاؤ۔ اب پیارے بچوں، آپ بک کا پیج نمبر 15 دیکھیں گے۔ مشقی سوال ہیں۔ سوال نمبر درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گاؤں آئے۔ احمد اور اس کے گھر والے
گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گاؤں آئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ سوال نمبر 3 ہے دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتیں؟ اس سوال کا جواب تو آدھا تو اس سوال کے اندر موجود ہے۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین اس لیے موٹی نہیں ہوتیں کیونکہ گھریلو کام کاج کرتی ہیں، کیونکہ گھریلو کام کاج کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے پیج نمبر 11 اور 12 کی ریڈنگ بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوال نمبر مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 اور 2 بھی ہم نے حل کیا ہے۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ